بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آخر کار کیشیئر کو کامیابی ہوئی اور وہ میری خریدی ہوئی اشیاء کو تھیلیوں میں ڈال کر مشین پر ان کی قیمت کا اندراج کرنے میں مصروف ہو گیا۔ عین اسی وقت شوائے بدحواسی کے عالم میں وہاں گھس آئی۔ اس کے پیچھے غزالہ بھی ہانپتی کانپتی چلی آ رہی تھی۔ شوائے کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہم دونوں پر نظر پڑتے ہی وہ ناراضی کے عالم میں بولی، تم یہاں مزے سے خریداری کر رہے ہو اور میرا سروں خون خشک ہو چکا ہے۔ مس شوائے اتنی فکر مند اچھی نہیں ہوتی۔ ہم دونوں عاقل و بالغ ہیں۔ میں ہنستے ہوئے کاؤنٹر کے سامنے آ گیا تاکہ وہ میرے خریدے ہوئے بلو پائپ نہ دیکھ سکے۔ تم نے برا کیا، بہت برا کیا، وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ غزالہ اس کے ساتھ اندر آنے کی بجائے باہر ہی رک گئی تھی۔ دکان سے باہر نکلتی ہی شوائے میرے سر ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس گلی میں آ گئے ہو۔ ہیٹ والی مجھے نہ بتاتی تو ہم تم تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے بلو پائپ کیوں خریدا ہے؟ سوغات کے لیے۔ اسے جواب دینے کے بعد میں نے اس کے الفاظ پر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اس نے میرے خریدے ہوئے ہتھیار نہیں دیکھے تھے بلکہ ہیٹ والی کے الفاظ پر انحصار کیا تھا۔ معاملہ یک بیک بگڑ گیا تھا۔ اگر میں سوغات والی کہانی پر جمع رہتا تو شوائے واپسی پر ڈان کو بتا دیتی کہ میں نے کیا خریدا تھا اور نیشیکاؤ کی امکانی ہلاکت کے بعد ڈان مجھے گردن سے دبوچ لیتا۔ میرے ذہن میں پرورش پانے والے پوری منصوبے کی کامیابی کا دار و مدار اچانک شوائے کی شمولیت پر ہو گیا۔ اسے اپنی زبان بند رکھنے پر آمادہ کیے بغیر ہم ذرا سی بھی کامیابی کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ سوغات، وہ خوفزدہ لہجے میں کہہ رہی تھی، تم کچھ سوچ کر ہم سے الگ ہوئے اور بلو پائپ والے کا پتہ معلوم کر کے پھرتی سے وہاں پہنچ گئے۔ مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ پہلے تم نے حیرت ناک طور پر کروڑوں کے ہیرے ڈان کے قدموں میں ڈال دیے اور اسے اپنا مطیع بنانے کے بعد بلو پائپ خرید لائے ہو۔ تم نے ذرا سی دیر میں میری عقل معاف کر کے رکھ دی ہے۔ تمہیں سہمنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ہیٹ والی تھیلی ایک کوڑے دان میں اچھالتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، یہ مکاؤ کی سوغات ہی ہے لیکن تم ڈان سے اس کا ذکر نہیں کرو گی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ڈری ڈری ہذیانی آواز میں بولی۔ میں جاتے ہی اسے خبر کر دوں گی اور وہ تمہاری جامع تلاشی لے گا۔ یہ سوغات ہی تو واپسی میں تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ اور ڈان نے تو کہا تھا کہ تم شراب کو چکھتے بھی نہیں ہو مگر تمہارے سانسوں سے الکوہل کی تیز بو آ رہی ہے۔ تم سرے سے فراڈ معلوم ہوتے ہو۔ اس وقت شوائے سے الجھنا مناسب نہیں تھا۔ اس کے بڑکے ہوئے رویے کی وجہ سے لوگ ہمیں دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ غنیمت یہ تھا کہ ہماری گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی اور مکاؤ والے اس زبان سے بڑی حد تک نابلد تھے۔ شوائے نے پارکنگ لاٹ میں منتظر سپاہی سے مرسیڈیز کی چابی لینے کے بعد سفر کا دوبارہ آغاز کیا تو میں نے اسے کسی پارکنگ کی طرف چلنے کی ہدایت کی۔ وہ مجھ پر برہم اور اکھڑی تھی لیکن اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ چند منٹ بعد ہماری گاڑی ایک مختصر لیکن ویران پارک کے کنارے درختوں کے سائے میں رک گئی۔ میں نے بلیک لیبل کا دوسرا منی ایچر کھول کر ایک ہی سانس میں اپنے حلق میں انڈیل لیا۔ میں اس وقت اپنے اعصاب کو سکون پہنچانے کی شدید ضرورت محسوس کرنے لگا تھا۔ شوائے حیرت، خوف اور بے یقینی کے ساتھ مجھے یوں گور رہی تھی جیسے میرے ماتھے پر اچانک ہی سینگ نکل آئے ہوں۔ میری شراب نوشی اور بلو پائپ۔ میں نے شوائے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سختی سے کہا، تم ان دونوں باتوں کا ڈان سے کوئی ذکر نہیں کرو گی۔ میں تمہیں اپنی زبان بند رکھنے کی منہ مانگی قیمت دوں گا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ میں ڈان سے غداری نہیں کروں گی۔ میں نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ ٹاس سے ماس نہ ہوئی۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ میں نے اپنا پینترا تبدیل نہ کیا تو وہ غصے اور صدمے کے عالم میں چلانا شروع کر دے گی۔ تم میری بات نہیں مانو گی تو میں اپنے ساتھ تمہیں بھی پھنسوا دوں گا۔ تم شروع سے اب تک میری برابر کی شریک رہی ہو۔ آخر کار میں نے اس کے ساتھ بے رحمی سے پیش آنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈان تمہارے جھوٹ پر یقین نہیں کرے گا۔ وہ مجھے مدت دراز سے جانتا ہے۔ میں نے اپنی جوانی کے بہترین دن اس پر قربان کیے ہیں۔ وہ مجھ سے آنکھیں نہیں بدلے گا۔ میری دھمکی اس پر کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ مائی ڈارلنگ شوائے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ڈان کو جوان گونچوں سے جو رس چوسنا تھا وہ چوس چکا۔ بوڑھی ہڈیوں اور مرجھائے ہوئے جسموں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں کیونکہ اس کے لیے ہر روز حسن و شباب کے نت نئے پیکر جمع کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اس کی طرف سے تمہیں کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ اول تو وہ کانوں کا کچا ہے، نہایت آسانی سے میری بات مان لے گا۔ نہ مانا تو اسے قائل کرنے کے لیے روبینا کو سامنے لانا پڑے گا۔ وہ ایک سادہ لو اور ڈرپوک سی لڑکی ہے۔ وہ زیادہ دیر تک ڈان کی خوشامناک نظروں کا سامنا نہیں کر سکے گی اور اگل دے گی کہ مجھے مکاؤ پہنچانے میں تمہاری ذاتی دلچسپی اور کوششوں کا دخل ہے۔ اس ناقابل تردید گواہی کے بعد تم ڈان کے سامنے
نہیں ٹھہر سکوگی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور پھر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر کراہی، تم مارے آستین ہو، پتہ نہیں وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے تم پر اعتبار کیا تھا۔ اس انکشاف پر ڈان تمہاری ٹانگیں چیر دے گا۔ میں نے اس پر اپنا دباؤ برقرار رکھنے کی نیت سے کہا، ہم دونوں کے مشترکہ مفاد کا تقاضا ہے کہ تم وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ تم نے اس سے انحراف کیا تو صرف میں ہی نہیں، تم بھی ناقابل بیان مشکلات میں گر جاؤ گی۔ اپنی مجبوری اور بے چارگی کا احساس کرتے ہی وہ اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹکا کر رونے لگی۔ تم جھوٹے چال باز اور دغا باز ہو، وہ سسکیوں کے درمیان میں بڑبڑا رہی تھی۔ میں نے تم پر ترس کھا کر تمہارے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا اور آج تم مجھ کو آنکھیں دکھا رہے ہو۔ یہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا زمانہ نہیں ہے، جس کے ساتھ نیکی کرو موقع ملنے پر وہی پھاڑ کھانے کو آتا ہے۔ میں نے سرد مہری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ کچھ دیر تک اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے بعد وہ خود ہی مجھ سے مخاطب ہونے پر مجبور ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ڈان کو ہلاک کرنے کا پختہ ارادہ کر چکے ہو۔ اس نے نمناک آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بررائی ہوئی آواز میں سوال کیا، یہ کس نے کہا تم سے؟ میں نے بے ساختہ جوابی سوال داغ دیا، پھر تم نے بلو پائپ کس لیے خریدا ہے؟ اس کی مدد سے تم کس کو مارنا چاہتے ہو؟ کسی کو بھی نہیں۔ اسے راہ راست پر آتا ہوا دیکھ کر میں نے اپنے لہجے میں نرمی پیدا کر لی۔ تم یقین کرو کہ میرے دل میں ڈان کی طرف سے ذرا بھی اناد نہیں۔ میں اپنی شراب نوشی اور بلو پائپ کی خریداری کا قصہ اس لیے چھپانا چاہتا ہوں کہ ڈان میری طرف سے بدظن نہ ہو جائے، ورنہ میں نے بلو پائپ صرف سوغات کے طور پر ہی خریدا ہے۔ میرے نزدیک وہ مہلک ہتھیار نہیں بلکہ ایک دلچسپ کھلونا ہے۔ میں نہیں مان سکتی، میرا دل کہہ رہا ہے کہ تمہاری نیت میں کوئی نہ کوئی کھوٹ ہے۔ بالفرض کوئی کھوٹ بھی ہے تو اس کا ڈان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اسے یقین دلانا چاہا، زیادہ سے زیادہ تم اسے حفظ ما تقدم کہہ سکتی ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرے مکاؤ پہنچنے تک ڈان میری ذات سے اس قدر متنفر تھا کہ مجھ سے بات کرنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ اس کی حویلی میں ہر طرف بے اعتباری نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ حویلی میں لے جانے والے ہر سانس تک پر نظر رکھتا ہے۔ بے اعتمادی کی اس فضا میں اسے بہکانے اور سکھانے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ وہ کانوں کا کچا ہے، کچھ بھروسہ نہیں کہ وہ کب ان لوگوں کی باتوں میں آ کر مجھ سے دوبارہ برہم ہو جائے۔ میں نے ایسے ہی کسی برے وقت کے لیے بلو پائپ خریدا ہے۔ یہ ہتھیار ڈان کے خلاف نہیں بلکہ اسے بہکانے والے کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ تم خود غرض اور پکے بلیک میلر معلوم ہوتے ہو۔ میں اس وقت تک اپنی زبان بند رکھوں گی جب تک تم ڈان کے لیے خطرہ نہیں بنتے۔ جو ہی تمہارے ارادوں میں کوئی تبدیلی نظر آئی، میں اپنی خاموشی توڑ کر ڈان کو حقیقت سے آگاہ کر دوں گی۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈان برا بلا جو کچھ بھی تھا اپنے زیر کفالت لوگوں میں بہت مقبول تھا۔ ان میں سے کوئی بھی کسی بھی حالت میں اس سے منہ موڑنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جزیرہ نما مکاؤ اور اس کے آس پاس کے جزائر پر ڈان راج کر رہا تھا۔ میری اور شیوائے کی اس تلخ بحث میں غزالہ یا سلطان شاہ نے ذرا بھی دخل اندازی نہیں کی۔ وہ دونوں خاموش تماشائی بنے رہے، لیکن وہ معاملہ نبڑتے ہی غزالہ بول پڑی، یہ بلو پائپ ہے کیا بلا؟ تم دونوں اس پر اتنی بری طرح کیوں الجھ رہے تھے؟ بظاہر یہ ایک حقیر اور معمولی سی نلکی ہوتی ہے جسے بعض اوقات سگریٹ، پینسل یا کسی اور چیز میں چھپا دیا جاتا ہے، لیکن یہ بہت خطرناک ہتھیار بھی ہے۔ مجھ سے پہلے شیوائے نے بولنا شروع کیا، اس میں اسٹیل کی بہت باریک اور لمبی سوئیاں استعمال ہوتی ہیں جو نلکی میں پھونک مارتے ہی اڑتی ہوئی نشانہ پر پیوست ہو جاتی ہیں۔ یہ سوئیاں زہر میں بجھی ہوئی ہوں تو شکار پل بھر میں موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ تو کیا تم ڈان کی حویلی میں موت کا کھیل کھیلنا چاہ رہے ہو؟ غزالہ نے شیوائے سے نظر بچا کر مجھے آنکھ مارتے ہوئے حیرت سے پوچھا، ایسا کوئی قدم اٹھا کر تم زندہ نہیں بچ سکو گے؟ میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہا، میں نے ایک گہرا سانس لے کر بے بسی سے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیوائے کے بعد اب تم پر بھی مغز زنی کرنی پڑے گی۔ ڈان کی حویلی میں ہمیں غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ میں صرف اپنے تحفظ کا بندوبست کر رہا ہوں۔ حالات نارمل رہے تو بلو پائپ سوغات بن کر رہ جائے گا۔ تم ڈینی سے زیادہ سمجھدار معلوم ہوتی ہو، شیوائے نے غزالہ سے کہا۔ اسے سمجھاؤ کہ یہ آگ سے کھیلنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ آگ ڈینی کے ساتھ تم دونوں کو بھی جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ تم فی الحال اس قصے پر لعنت بھیجو، میں تنہائی میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ یہ بتاؤ کہ اب تم ہمیں کہاں لے جا رہی ہو؟ غزالہ نے اس کے ساتھ ہمدردی جتاتے ہوئے کہا۔ شیوائے اپنا چشمہ اتار کر ٹیشو پیپر سے آنکھیں اور چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی، ڈینی نے اس وقت مجھے بدترین ذہنی صدمہ پہنچایا ہے اور میں سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ تم جہاں کہو ہم وہاں چل سکتے ہیں۔ ہم باہر آئے ہیں تو کم از کم لنچ کر کے ہی واپس چلیں گے۔ مجھے مکاؤ کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں تھی، لیکن
غزالہ نے بتایا کہ مکاؤ کے ساحل سے کچھ دور اسی کی سمندری حدود میں کولون اور ٹاٹپا نام کے دو خوبصورت جزائر ہیں جو ہانگ کانگ اور کولون کی طرح زیر آب سرنگ کے ذریعے ملے ہوئے ہیں۔ مکاؤ والے ان دونوں جزائر کا ہانگ کانگ والے کو کولون اور تائیوان والے ٹاٹپا سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہاں سیاحوں کے لیے رنگا رنگ تفریحات کی بہتات تھیں۔ شوائے نے ادھر جانے کا مشورہ رد کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ کولون مکتور وان لین کا سب سے مضبوط ٹھکانہ تھا، جہاں اس کے حامی سب سے بڑے کسینوں کے مالک تھے۔ تازہ ترین کشیدگی کی وجہ سے اس امر کا کوئی امکان تھا کہ ڈان کے آدمیوں نے کولون میں ان کا صفایا کرنے کی مہم شروع کر دی ہو۔ مار داڑ اور فسادات کے اس ماحول میں ہم وہاں دشواریوں میں گر سکتے تھے۔ میرا حویلی سے باہر نکلنے کا مقصد حاصل ہو چکا تھا، اس لیے مجھے اس امر میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی کہ شوائے ہمیں کہاں لے جاتی ہے۔ مکاؤ کی خوبصورت سڑکوں پر آوارہ گردی کے بعد وہ ہمیں لیزبن ریستوران میں لے گئی، جہاں کا ماحول پرشور اور پرہجوم تھا۔ ہماری واپسی تک ڈان کی حویلی میں جشن کی تیاریاں زور پکڑ چکی تھیں۔ داخلی پھاٹک کے قریب میدان میں میلے کا سا سما تھا۔ بل فائٹنگ کا رنگ تیار ہو چکا تھا۔ اس کے دائیں بائیں دور تک زمین کو خوبصورت قالینوں سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ ان قالینوں پر رنگ برنگ چھتریوں کے نیچے مہمانوں کے لیے میزیں اور کرسیاں بچھانے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ رنگ سے آگے خوبصورت لان پر اسٹیج سجایا جا رہا تھا جو زمین سے صرف 1 فٹ بلند تھا۔ اسٹیج کے سامنے اور دائیں بائیں بھی میزیں کرسیاں ڈالی جا رہی تھی۔ ڈان کی نشست یقینی طور پر اسٹیج پر ہی ہونی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے اور غزالہ کو بھی اسی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا اور آخر کار نیشی کاؤ بھی وہیں براجمان ہوتا۔ وہ ایسا نازک مقام تھا کہ میں کوئی بھی کاروائی کرنے کے لیے ڈان کی آنکھ بچا کر غائب نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے بلو پائپ کے علاوہ دیگر اشیاء شوائے کے حوالے کر دی جو اس نے خاصے تردد کے بعد قبول کر لی۔ حویلی کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اسے ایک بار پھر یاد دلایا کہ اس نے بلو پائپ کے بارے میں ڈان کے سامنے ایک لفظ بھی کہا تو ہمارے ساتھ وہ خود بھی ناقابل تصور مشکلات میں مبتلا ہو جائے گی۔ شوائے ہمیں لے کر حویلی کے جن حصوں سے گزری وہاں ڈان کی موجودگی کی کوئی علامات نہیں تھی۔ حویلی میں نکلنے والے خفیہ راستے کے ذریعے ہمیں زیر زمین خوابگاہ تک پہنچا کر شوائے واپس چلی گئی۔ اس نے بظاہر میرے سامنے ہتھیار تو ڈال دیے تھے لیکن وہ بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اس حالت میں وہ ڈان کے سامنے گئی تو وہ گاگ آدمی فوراً ہی اس تبدیلی کو بھانپ لے گا۔ اگر وہ شوائے سے تلخ و ترش باز پرس پر اتر آتا تو شوائے کے لیے اپنے وعدے پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا، لیکن میرے پاس کوئی دوسری راہ نہیں تھی۔ بلو پائپ والی دکان کے کیش رجسٹر کا قفل خراب ہونے سے پیدا ہونے والی الجھن گلے پڑ چکی تھی اور ہمیں اس سے ہر حال میں نمٹنا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد ڈان کی طرف سے ہمارا بلاوا آ گیا۔ اس دوران میں سلطان شاہ سادہ سوئیوں کے ذریعے بلو پائپ کے استعمال کی مشق کرتا رہا تھا۔ اس نے اپنے لیے سگریٹ میں چھپے ہوئے بلو پائپ کا انتخاب کیا جسے بآسانی ہتھیلی میں چھپا کر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ حویلی میں ڈان سے تیسری ملاقات اسی شاہانہ کمرے میں ہوئی جہاں ہم صبح اس سے مل چکے تھے۔ ڈان کے پاس صبح والے 3 موٹے چینیوں میں سے گنجا اور مکار ترین چینی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے برابر میں سفید ٹوپی اور سیاہ لبادے میں ایک منحنی سا بارش چینی بھی موجود تھا۔ اس کی گود میں کچھ کاغذات بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس کی وضاحت سے بآسانی یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ کینٹون سے بلایا گیا کوئی مسلمان عالم یا مولوی ہے۔ ڈان کے سامنے تپائی پر گلاس واڈکا کی بڑی بوتل اور آئس پاٹ کے ساتھ مونگ پھلی کے تلے ہوئے نمکین دانوں کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سارا دن ہی شراب پیتا رہا ہو۔ ڈان ہم سے مخاطب ہوا تو اس کے لب و لہجے میں بہت زیادہ تازگی اور شگفتگی نہیں تھی۔ اس نے غزالہ سے خاص طور پر شہر کی سیر کے بارے میں چند سوالات کیے، پھر ہمیں مسلمان مولوی سے متعارف کرانے لگا۔ مولوی نے السلام علیکم کہہ کر مجھ سے اور سلطان شاہ سے ہاتھ ملایا۔ اس نے مزاج پرسی کے لیے کچھ کلمات بھی کہے جو چینی زبان میں ہونے کی وجہ سے ہماری سمجھ میں نہ آ سکے۔ اسی شخص نے بتایا کہ تم لوگوں میں نکاح کے لیے گواہوں وغیرہ کی بھی ضرورت پڑنی ہونی ہے، ہمیں کہیں سے ایک اور مسلمان پکڑنا ہوگا۔ اس نے مسلمان پکڑوانے کا ذکر اس انداز میں کیا جیسے وہ کوئی چور پکڑنے کی بات کر رہا ہو اور میں زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ گواہوں کا مسلمان اور بالغ ہونا ضروری ہے، ڈان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایک گواہ تمہارا ساتھی ہوگا، دوسرے کی کمی ہے۔ تمہارا پوپ ہم میں سے کسی کی گواہی قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک کہتا ہے، اس مذہبی ضرورت کو تبدیل کرنا ہر ایک کے بس سے باہر ہے، میں نے کہا۔ ڈان گنجے چینی سے مخاطب ہو کر اپنی زبان میں کچھ بولنے لگا۔ ڈان کے خاموش تھے ہی گنجے نے اپنی جگہ چھوڑ کر اپنے سر کو احتراماً خم دیا اور تیزی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ یہ تمہارا مذہبی معاملہ ہے، اس
لیے خوف کا خیال ہے کہ نقاب پڑھانے کا قصہ کل صبح حویلی ہی میں نپٹا دیا جائے، تم دونوں کو صبح 10 بجے تیار رہنا ہوگا۔ وہ میرے لیے خوشی کی بات تھی، اس طرح مجھے ڈان کی تقریب میں ہما وقت چوکنا رہنے کا موقع مل سکتا تھا۔ ڈان اچانک شوائے کی برائی ہوئی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ ہمیں لانے کے بعد وہ ایک صوفے کی پشت پر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بالکل زرد ہو رہا تھا، آنکھیں چڑھ گئی تھیں اور بولتے ہوئے اس کی زبان اینٹ رہی تھی۔ میں نے زندگی بھر تمہارا نمک کھایا ہے، وہ رک رک کر انگریزی میں بول رہی تھی۔ نامعلوم درد اور اذیت کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی پتلیاں پپوٹوں میں چڑھ کر غائب ہو چکی تھی۔ میں اس عمر میں تم سے غداری نہیں کر سکتی۔ پھر اس نے چینی میں کچھ کہا، اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ یکا ہی اسے منہ بھر کر خون کی قے ہوئی اور وہ پلٹ کر قالین پر ڈھیر ہو گئی۔ زہر، ڈان کی آواز کسی زخم خوردہ سانپ کی غضبناک پھنکار سے مشابہ تھی۔ وہ اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ تیزی سے اٹھا اور حیرت ناک صورت کے ساتھ شوائے کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی حالت ابتر تھی اور وہ اپنی پوری قوت مجتمع کر کے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، ہتھیلیاں ٹھنڈے پسینوں میں ڈوب گئیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا۔ غزالہ اور سلطان شاہ کے چہروں کے رنگ بھی اڑ گئے تھے۔ شوائے نے گرنے سے پہلے چینی زبان میں جو کچھ کہا، اگر اس میں بلو پائپ کا ذکر موجود تھا تو وہ پیغام ہم تینوں کے لیے موت کا پھندا ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سلطان شاہ سے استفسار کیا اور اس کے اشارے سے سمجھ لیا کہ بلو پائپ اس کی جیب میں موجود تھا، جبکہ میں بیم گن سے مسلح تھا۔ ہم لوگ کسی بھی غیر متوقع اور خراب صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ شوائے کی زبان سے ڈان کے نمک اور پھر غداری کا ذکر خطرے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ حالات سے سمجھوتا کرنے کے باوجود بدترین ذہنی دباؤ برداشت نہیں کر سکی تھی اور اس نے ڈان کو سب کچھ بتا ڈالنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں سلطان شاہ کے ساتھ محتاط انداز میں ڈان کی طرف بڑھنے لگا۔ چینی مولوی اپنے کاغذات سنبھالے ایک طرف کھڑا خوف اور حیرانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے اسی کسی مناسب جائے پناہ کی تلاش ہو۔ چینی مولوی اس غیر متوقع صورتحال پر بہت زیادہ خوفزدہ اور گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی منحنی اور بارش چینی نے کاغذات والا بستہ اپنی بغل میں دبا لیا تھا۔ اس کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ بستے میں سے نکل کر متعدد کاغذات قالین پر بکھر گئے تھے، لیکن اسے ان کا ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ کسی بدکے ہوئے غزال کی طرح اپنی جگہ پر کھڑا ادھر ادھر سر گھما رہا تھا، جیسے دوڑ لگانے سے قبل محفوظ سمت کا تعین کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے اچانک ہی دوڑ لگا دی اور اس وسیع و عریض کمرے کے ایک دور افتادہ حصے میں صوفے کے پیچھے گھس گیا۔ وہ چینی مولوی مسلمان ضرور تھا لیکن ڈان کا بلایا ہوا تھا، اس لیے میں اس پر نگاہ رکھنے پر مجبور تھا، لیکن اس کے مقابلے میں ڈان میرے لیے زیادہ اہم اور خطرناک تھا۔ وہ قالین پر گری ہوئی مس شوائے پر جھکا ہوا تھا۔ میں دبے قدموں اس کے قریب پہنچ چکا تھا، میرا ہاتھ جیب میں موجود بیم گن کے دستے پر تھا۔ اسی طرح سلطان شاہ بھی ضرورت پیش آنے پر اپنے بلو پائپ سے کام لینے کے لیے تیار تھا۔ دیو ہیکل ڈان کا وزن کسی بھی طرح 4 من سے کم نہیں تھا۔ اپنے اس بھاری بھرکم وجود کے ساتھ جب وہ کسل مندانہ انداز میں کہیں بیٹھا یا لیٹا ہوا ہوتا تھا تو اسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بغیر کسی دقت کے چند قدم بھی نہ چل پاتا ہوگا۔ اس کا حد سے بڑا ہوا وزن اور آگے نکلی ہوئی توند اس کی آزادانہ نقل و حرکت میں بری طرح ہارج ہوتی ہوگی، لیکن میں دیکھ چکا تھا کہ ڈان کسی بھینسے سے زیادہ طاقت کا حامل ہونے کے ساتھ ہی غیر معمولی حد تک پھرتیلا بھی تھا۔ اس کی چال تیز اور ہموار ہوتی تھی۔ وہ کسی سبک اندام شخص کی سی پھرتی کے ساتھ کرب میں مبتلا مس شوائے کی طرف لپکا تھا اور اسی انداز میں اس پر جھکا ہوا اسے ٹٹول رہا تھا۔ اچانک وہ چینی زبان میں کچھ بڑبڑاتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے قدموں میں خون آلود قالین پر مس شوائے کا بدن بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ اس کے دانے کے نچلے گوشے سے خون کے ساتھ ساتھ نیلے رنگ کے گاڑے جاگ بھی بہ رہے تھے۔ ڈان ہماری طرف پلٹا تو اس کے چہرے پر غم یا صدمے کی بجائے شدید برہمی اور اشتعال کے آثار نمایاں تھے۔ مر گئی، وہ میری طرف گورتے ہوئے انگریزی میں داڑا۔ مگر کیوں؟ ڈان کے اس انداز پر میں بکھلا کر رہ گیا۔ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ تمہاری نمک اور غداری کا ذکر کر رہی تھی، میں نے کمزور سے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ پھر تم نے بھی کسی زہر کا ذکر کیا تھا، ان باتوں میں کوئی نہ کوئی ربط ضرور رہا ہوگا۔ ڈان میرے چہرے پر سے نظریں ہٹائے بغیر خاموشی سے میری طرف بڑھنے لگا اور میرے پورے بدن میں یک بے یک ہزاروں چیونٹیاں رینگنے لگیں۔ میرا داہنا ہاتھ بدستور جیب میں تھا۔ غیر ارادی طور پر بیم گن کے دستے پر میری گرفت سخت ہو گئی۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔